अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आपका रुबाई किस्त नंबर 8 में, राइटर एमन रज़ा। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें। कमेंट्स में बताया करें किस्त कैसी लगी, नेक्स्ट क्या होना चाहिए और कौन सा करैक्टर कैसा लगा। उम्मीद है आप मेरी बात को ज़रूर समझेंगे। चलते हैं अपने नावल की तरफ। आज कम अज़ कम वो कैस के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वो आखिरी शख्स था जिससे ज़हरा को उम्मीद थी कि शायद वो भी उसका मान तोड़ देगा। मगर ये क्या, ये उसने क्या कहा था? ओह शिट, ओह शट अप यू ब्लडी गंवार अनपढ़ गरीब, तुम्हें क्या पता है क्या मामला है? यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जब हम लोग बात कर रहे हों तो तुम्हारा बीच में मुदाखलत करना ज़रूरी नहीं है। जिब्रान गुस्से से दांत पीसते हुए बोला था। उसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था, जबकि ज़हरा ने नम निगाहों से कैस की जानिब देखा था, जो उसकी आंखों से जो उसके आंसुओं से लबरेज आंखें देखकर कस कर जबड़ा भींच गया था। मुट्ठियां कस रखी थी, क्योंकि किसी भी वक्त वो उस मिट्टी को जिब्रान के मुंह का नक्शा बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। तुम चुप रहो कैस, चले जाओ यहाँ से। अभी हम तुम्हारे साथ बात करके अपना मूड और ख़राब नहीं करना चाहते, पहले ही परेशान हैं हम। कबीर साहब कैस को गरकते हुए बोले थे, जबकि वो पीछे जाने की बजाय सीधा आगे चला आया था और दोनों हाथों से ज़हरा को थाम कर उठाया था, जिस पर सब शिश्तर निगाहों से उसे देखने लगे थे। ज़हरा के आंसू दिल पर बरस रहे थे। आखिर वो कैसे समझाता उस लड़की को कि ये आंसू उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं, उन्हें इन बेरहमों के लिए बहाकर ज़ाया ना करे। क्योंकि मुझे आपकी बेटी पर पूरा यकीन है, जो कि आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, और आप शक में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको ये तक नज़र नहीं आ रहा कि जिस पर आप बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो आपकी बेटी है। आपने ये तक न सोचा ये कोई सोचे समझी चाल हो सकती है या किसी की साजिश, मगर आप लोगों को की तो आंखों पर पट्टी बंधी है। आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि आपकी बेटी रो रही है? आपको अपनी बेटी पर ही यकीन नहीं? क्या बात है मामू, देखकर अच्छा लगा कि अमीर लोग और पढ़े लिखे लोग भी इस हद तक लाइल्म और अंधे हो सकते हैं। कैस ने बड़ा ज़बरदस्त करारा वार किया था उनकी पढ़ाई लिखाई पर, जिस पर ज़हरा ने आंखों ही आंखों में उसको देखा था। आखिर क्यों वो उन सबके सामने डटकर खड़ा था उसके लिए, सिर्फ उसके लिए। अभी तक किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई थी, ना ही उसके सगे बहन भाइयों ने, ना किसी कज़न ने, ना ही किसी चाचू या ना ही उसकी माँ ने। तो फिर वो क्यों उसके लिए लड़ रहा था? हैरान तो माँ कैस की भी थी, और बाकी अब औरतें भी, जिन औरतों को वो मुंह तक ना लगाता था, ना ही बात करता था सीधे मुंह, वो उनमें से एक लड़की की साइड ले रहा था। मगर क्यों? तुम्हें क्या पता यहाँ क्या हो रहा है? अनपढ़ शख्स, चले जाओ यहाँ से। क्या तुमने उस शख्स को देखा जो अभी यहाँ से निकला है? वो ज़हरा के साथ हम सब ने देखा है। ये इसके साथ खड़ी थी, निहायत नज़दीक तरीन। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। शीरी नफ़रत भरे लहजे में बोली थी कि उसने ज़ेरक निगाहों से उसका ये अंदाज़ देखा था। ये अपनी बहन से मोहब्बत तो कहीं से ना करती लगती थी, बल्कि ये तो अंदर की कोई जेलसी लग रही थी। वो उमड़ उमड़ के बाहर आ रही थी। शीरी बीबी, आखिर ज़हरा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ना ही तो उसने तुम्हारी कोई चीज़ हथियाई है, तो फिर तुम्हें किस बात की आग लगी क्यों लग रही है? ज़रा बताना पसंद करोगी कि छोटे होते हुए फुदक फुदक कर तुम बड़ी बनने की कोशिश क्यों कर रही हो?
چھوٹی ہو، تمیز کے دائرے میں رہو پدی۔ کیس نے شیریں کو کوئلوں پر گھسیٹتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس کا دل کیا تھا کہ اس کا منہ نوچ لے، جس پر وہ آگے اس کا منہ نوچنے جھپٹی تھی جب وہ اس کی کلائی کو مڑوڑ کر اس کی کمر سے لگایا تھا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، یہ ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گا، سمجھی؟ وہ اس کو آگے دھکا دیتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ نیچے گری تھی۔ کیس، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کی ماں چیخ کر آگے بڑھی تھی اور فوراً سے شیریں کو اٹھایا تھا۔ کیا بات ہے مامی جی، کیا بات ہے؟ ایک بیٹی کے لیے اتنی تڑپ اٹھ رہی ہے اور دوسری بیٹی کو جہنم میں دھکیل رہی ہیں، جانتے بوجھتے بھی کہ وہ آپ کی سب سے بڑی اور لائق بیٹی ہے، جس نے آپ کا ہر حکم آنکھ بند کر کے مانا، آپ لوگوں کو اتنا پیسہ کما کے دیا، آپ لوگوں کو نام کما کے دیا، اور آج آپ اسی بچی پر یقین نہ کرتے ہوئے اسے دربدر کرنا چاہتے ہیں۔ ہائے، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے آپ لوگوں کے۔ اس نے انگریزی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر سب اسے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگے تھے۔ حیران تو وہ سب بھی تھے، مگر وہ لوگ کیا جانتے تھے کہ وہ رات کو اپنی کزن جی سے ٹیوشن لیتا رہا ہے۔ جو بھی ہو جائے، انکل میری طرف سے بات ختم سمجھیں۔ میں اس طرح کی کوئی بھی لڑکی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا جس کی زندگی میں پہلے ہی کوئی دوسرا مرد ہو۔ تو سالے، تو کہیں سے مرد لگتا بھی نہیں۔ وہ نفرت سے پھنکارتے ہوئے بولا تھا، جب اگلے ہی پل کیس نے اسے زبردست سا مکہ اس کے منہ پر جھڑا تھا، جس پر جبران کے منہ سے خون کی چھینٹیں اڑ کر زمین پر گری تھیں، اور وہ کراہتے ہوئے اس کو غصے سے دیکھنے لگا تھا، جس نے یہ بھی لحاظ نہ کیا تھا کہ وہ اس سے زیادہ پڑھا لکھا اور امیر شخص ہے، مگر کیس اطمینان سے اب کارروائی کرتا ہوا اسے پرسکون نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس نے بہت ہی اعلیٰ کام سر انجام دیا ہو۔ جبران وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ کیس اب ان سب کو دیکھ رہا تھا جو ابھی بھی زہرا کے خلاف ہی تھے۔ اس کے ساتھ نہیں، اسے سراسر افسوس ہوا تھا زہرا کے لیے۔ کون تھا اس کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں، اور اس نے اپنی آدھی عمر لٹا دی تھی ان لوگوں پر۔ اویس بھائی، تم تو میرا یقین کرو۔ بھائی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ اویس کے قریب آتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ بھی اس کا ہاتھ جھٹک گیا تھا۔ زہرا، سب کے سامنے سچ آ چکا ہے، تو پھر یہ جھوٹ کا چولہا اتار پھینکو تو ہی اچھا ہے۔ سب نے دیکھا ہے کہ تم نے ہمارا سر خاک میں ملا دیا ہے، اب کوئی کسر باقی رہ گئی ہے جو تم جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی ہو؟ اویس نے اسے کٹیلے لہجے میں کہا، جس پر وہ آنسوؤں کا گولا پی کر رہ گئی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اویس اسے اس لیے نفرت کا اظہار کر رہا تھا اور اس پر یقین نہ کر رہا تھا تاکہ زہرا اس کے راستے سے ہٹ جائے۔ اب وہ اگر اس کے والدین کی نظروں سے گرتی تو ہی وہ اپنے ماں باپ کی نظروں میں اچھا بن سکتا تھا اور کچھ کر کے دکھا سکتا تھا۔ اگر زہرا راستے سے ہٹے گی تو ہی اس کی کامیابی کی راہ ہموار ہو سکتی تھی۔ یہ بات وہ جان چکا تھا۔ رات گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ زہرا کو کمرے میں بند کیا جا چکا تھا، جبکہ دادا جان سب کو لے کر نیچے چلے گئے تھے۔ سارے ہی اپنی جگہ پریشان تھے۔
کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی، مگر یہ رات ایسے ہی کٹ گئی تھی، کسی کی کانٹوں کے اوپر تو کسی کی پھولوں کی سیج پر۔ سب پریشان حال صبح لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ کارڈ بھیجے جا چکے تھے۔ آج سب مہمانوں نے میرج ہال میں پہنچ جانا تھا۔ پھر آگے جا کر وہ سب کیا جواب دیتے مہمانوں کو کہ شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ اب تو شادی کینسل بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بابا جان، سب کو پتہ ہے کہ آج زہرا کی شادی ہے، اس کا ایک نام ہے دنیا میں، مقام ہے ہماری کمپنی کا، سب لوگ تھو تھو کریں گے اگر کسی کو بھی پتہ چل گیا کہ زہرا کس کماش کی لڑکی ہے۔ وہ نفرت زدہ لہجے میں بولے تھے۔ وہ بولتے ہوئے اس بات تک کا احساس نہیں کر رہے تھے کہ وہ اپنی سگی اولاد کے بارے میں بول رہے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی اپنی بیٹی کو موقع دینا ضروری نہ سمجھا تھا، مگر جس نے جو کہا وہ مان لیا تھا۔ جبران بھی شادی سے انکار کر چکا ہے، کسی طور پر نہیں مان رہا۔ اسے بہت کچھ دینے کی بات ہوئی تھی، مگر وہ اس کو پھر بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ اب کون کرے گا اس سے شادی؟ کوئی بھی عزت دار شخص اس سے شادی نہیں کر رہا۔ وہ چیختے ہوئے بولے تھے جب ان کی بیوی بھی رونے لگی تھی، جبکہ شیریں پاس ہی کھڑی زہریلے لہجے میں مسکرا رہی تھی۔ اس نے جیسا چاہا تھا ویسا ہی ہوا تھا، مگر جیسا اس نے چاہا تھا کہ وہ پا لے گی، یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ میں کروں گا اس سے شادی، کیونکہ مجھے اس سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ اس آواز پر سب نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں کیس آرام دہ انداز میں دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، جیسے اس نے کچھ خاص کہا ہی نہ ہو۔ سب آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے کہ کیا جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے؟ تم واقعی زہرا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس کے ایک اور کزن نے دریافت کیا تھا، جس پر اس نے سر خم کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس سے اچھی لڑکی کسی کو مل بھی نہیں سکتی، اور میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے وہ ملے گی۔ کندھے اچکاتے اس نے کہا تھا، جس پر شیریں اب جلتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ بد کردار ہے، اس کے کردار پر داغ ہے جو کبھی نہیں مٹ سکتا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ تم پر بھی تھو تھو کریں گے۔ پھر کیسے تم اس لڑکی سے شادی کر سکتے ہو؟ کیا تمہیں اپنی عزت عزیز نہیں ہے؟ شیریں جلتے لہجے میں بولی، جس پر اس کی آنکھوں میں تمسخر ابھرا تھا۔ شیریں بی بی، سگی بہن وہ تمہاری صحیح، مگر تم سے زیادہ مجھے اس پر یقین ہے کہ وہ اب بھی با کردار ہے، صاف دامن کی ہے، نہ وہ بد چلن ہے نہ بد کردار ہے، اور میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے مجھے اس کو اپنانے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر تمہیں بڑی آگ لگ رہی ہے، کچھ تو بات ہے، سچ سچ بتاؤ، کہیں یہ تمہارا کیا دھرا تو نہیں؟ اس نے گردن ترچھی کرتے شاید اس کا بھانڈا سب کے سامنے پھوڑا تھا، جس پر وہ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ آئندہ مجھ سے اس زبان میں بات کرنے کی جرات بھی مت کرنا، سمجھے؟ میرے باپ کی حویلی میں کھڑے ہو تم؟
وہ آپے سے باہر ہوتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ کان میں انگلی پھیرتا ہنس دیا تھا۔ کیا تم سچ میں زہرا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کبیر صاحب نے اٹھ کر آگے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اب انہیں کیس کی حامی میں ہی نئی راہ سجائی دی تھی، جس پر کیس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا، البتہ یقین ابھی بھی نہ تھا کہ وہ اس کی شادی زہرا سے کریں گے، کیونکہ زہرا اس سے ہر لحاظ میں اچھی تھی، جس پر انہوں نے کچھ بھی دیر کیے بغیر اس کو فیصلہ سنایا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آج تمہاری شادی زہرا سے ہی ہوگی۔ میرج ہال کو سجایا گیا تھا خوبصورتی سے، جبکہ بھانت بھانت کے لوگ آئے تھے وہاں، میڈیا سے لے کر سب امیر ترین شخصیت تک وہاں موجود تھی۔ زہرا کو اس کی ماں زبردستی لہنگا پہننے پر مجبور کر رہی تھی، جس پر وہ بضد تھی کہ اس کا یقین کیا جائے، اس کو کسی سے شادی نہیں کرنی، مگر اس کی ماں کی ایک ہی ضد ہے، اس کی ماں کی ایک ہی ضد تھی کہ اگر تم نے انکار کیا تھا، میں زہر کھا کے خود بھی مر جاؤں گی اور تمہارے بہن بھائی اور باپ کو بیمار کر دوں گی، کیونکہ مجھ سے اس رسوائی کی زندگی نہیں سہی جائے گی کہ میری بیٹی بد کردار نکلی۔ سمجھی تم؟ فٹافٹ پہنو اور یہ باہر آؤ۔ اگر تم باہر نہ آئی تو پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھنا۔ وہ اس کو دھمکی دیتی ہوئی باہر جا چکی تھی، جس پر وہ ایک پڑھی لکھی نہایت اعلیٰ لڑکی بھی قسمت کے ہاتھوں مجبور ہو کر عروسی لباس پہنے تیار کھڑی تھی۔ بیوٹیشن نے جلد ہی اس کا میک اپ کر دیا تھا۔ اس کا سوگوار حسن اس کی سوگواری میں بھی نکھر کر آ رہا تھا۔ بھاری لہنگے میں اس کی سانس پھوٹ رہی تھی۔ آج اس نے جبران کے نام کا سرخ لہنگا پہننا تھا، مگر یہ کسی اور کے نام کا تھا، جس کا اسے اندازہ نہ تھا۔ جیسے ہی وہ مین ہال تک پہنچی، اس کا دم گھٹنے لگا تھا، پاؤں لڑکھڑانے لگے تھے، چلنے کی اور ہمت نہ تھی۔ آخر کیوں اس نے اتنا بھاری لہنگا پہن لیا تھا؟ اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ جب اس نے سامنے دیکھا تھا تو پوری کی پوری پتھر کی مورت بن گئی تھی وہ، کیونکہ سٹیج پر دلہے کے لباس میں کھڑا ہوا کوئی شخص اور نہیں بلکہ کیس ہی تھا، وہ شخص جو اس سے ٹیوشن لیتا رہا تھا، وہ شخص جو گنوار تھا، گنڈا تھا، آوارہ تھا، وہی شخص جس نے اس پر یقین کیا تھا۔ جب کسی کو اس پر یقین نہ تھا، وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ شخص اس کو اپنانے کے لیے تیار تھا؟ یہ سوچ لمحے بھر کے لیے اس کے ذہن میں آئی، اور دور کھڑا کیس جب اس کی نگاہ زہرا پر گئی تو وہ جیسے برف کا مجسمہ بن گیا تھا۔ کوئی آخر اتنا خوبصورت بھی کیسے لگ سکتا تھا؟ یہ کیس نے اپنے دل میں سوچا تھا، اور پھر جب اس کی نگاہ زہرا کے چہرے پر گئی تو اسے معلوم ہوا کہ یقیناً وہ ابھی بھی آنے پر راضی نہ تھی۔ وہ فٹافٹ اسے لڑکھڑاتے دیکھ تیز قدموں سے اس کی جانب جانے لگا تھا، جبکہ سارے مہمان جن کی نگاہ صرف اور صرف کیس پر تھی، وہ مڑ مڑ کر کیس کو دیکھنے لگے تھے کہ آخر کیس کس طرف جا رہا تھا۔ ایک تو پہلے ہی دلہا بدل جانے پر شور اٹھا ہوا تھا، جبکہ اب وہ لوگ کیس کو دیکھ رہے تھے، جو تیر کی تیزی سے دلہن کے قریب پہنچا تھا اور کھٹاکھٹ تصاویر لینا شروع کر دی تھی میڈیا نے۔ جیسے ہی کیس اس کے قریب پہنچا تو اس نے زہرا کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو دیکھا اور فٹافٹ اس کے آنسو صاف کیے تھے دونوں ہاتھوں سے، اور اس کو لہنگے میں
उलझता देख उसने अगले ही पल जहरा को अपने बाहों में भर लिया था। वो फटी निगाहों से उसको देखने लगी थी, शशतर सी, क्योंकि उस जुर्रत की उम्मीद उसे कम से कम कैद से ना थी। वो तेज़ी से उसे उठाते हुए अंदर की जानिब बढ़ा था और जाके स्टेज पर उतार दिया था। वो अभी भी बेयकीन थी कि ये उसके साथ क्या हुआ है। जल्द ही निकाह शुरू हुआ था और निकाह के बोल पढ़ाए गए थे। वो इकरार करना तो ना चाहती थी, मगर अपने कंधे पर अपने बाप के हाथ का दबाव महसूस करके वो जहर का घूंट भर कर रह गई थी। ऐसा जहर था जो वो ना निगल सकती थी ना उगल सकती थी। उसने इकरार करते अपने तमाम हकूक कैस के नाम कर दिए थे। अभी फोटोग्राफर उनकी फ़ोटोग्राफ ही ले रहा था और पीछे एलईडी पर जहरा की कामयाबी की तस्वीर चल रही थी। जब वहाँ कल रात का मंज़र ब्लिंक होने लगा था, जिसे देखकर तमाम मेहमानों में चहम गोइयाँ शुरू हो गई थी। हर कोई जहरा को बात करने लगा था, बद किरदार कहने लगा था, बद चलन कहने लगा था। ये सब जहरा से बर्दाश्त ना हुआ तो वो लहंगे में ही बाहर भागी थी। कैस जो स्क्रीन पर देख रहा था, उसका फिशारे खून उबलता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये हरकत कौन कर सकता है। उसके पीछे जो भी था उसको बहुत जल्द वो अंजाम तक पहुंचाने का इरादा रखता था। उसके जहन में जैसे झमाका हुआ। उसने फ़ौरन पलट कर जहरा को देखा, मगर वो वहाँ ना थी। वो भी बाहर की तरफ भागा था। फ़ौरन उसे उम्मीद थी कि जहरा इस वक्त अपनी सही ज़हनियत में नहीं थी। यकीनन वो कोई कदम उठाने का इरादा रखती होगी, इसलिए वो भी उसके पीछे भागा था। जहरा नंगे पांव भागने लगी थी, हील उतार कर कहीं दूर फेंक दी थी। वो नहीं जानती थी कि उसके पाँव को कितने नुकीले पत्थरों ने ज़ख्मी किया था, कितने कांटे चुभे थे उसके पाँव में, कि खून रसने लगा था उसके पाँव से। कितनी टहनियों ने उसके बाजुओं को ज़ख्मी करके चीर दिया था, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसे भागना था तो सिर्फ इस बदनामी से, इस बदकिरदारी के दाग से वो भागती जा रही थी। आखिरकार वो एक खंडर नुमा जगह पर पहुंची थी, जिसकी सीढ़ियाँ चढ़ते वो बहुत ऊंचाई पर आन पहुंची थी, जहाँ से यकीनन कोई भी गिरता तो जिंदा ना रहता। कैस जो भागते भागते बाहर निकला था, खून के निशानों का पीछा करते हुए, वो भी खंडर नुमा जगह पर आ पहुंचा था। और जहरा को ऊपर देख वो पागलों की तरह उसके पीछे लपका था। जहरा जो कैस को अपनी तरफ आता देख जुनूनी अंदाज में उसे देखने लगी थी, उसे वहीं रोक गई थी। कैस, वहीं रुक जाओ, मेरे नज़दीक आने की कोशिश भी मत करना, वरना यहाँ से छलांग लगा दूंगी मैं। वो उसे धमकी देते हुए बोली थी, जिस पर कैस फ़ौरन से रुक गया था। ज़हरा नहीं, प्लीज़ ज़हरा जी, आप नीचे उतरे वहाँ से जल्दी। नहीं, मैं नहीं उतरूँगी, बिल्कुल नहीं आऊँगी। ज़िंदगी में रखा ही क्या है जो मुझे जीना है? बताओ, क्या रखा है ज़िंदगी में? इस बदकिरदारी के खौफ के अलावा हर कोई मुझे बदकिरदार कहता है, बुरा भला कहता है। नहीं सुना जाता मुझसे ये सब कुछ। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द, मगर ये तुम जैसा शख्स नहीं समझ सकता। समझे? छोड़ दो मुझे तन्हा, चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी। वो अपना मुंह नोचते चिल्लाई थी,
جس پر وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی، اور کیس کو لگا کہ اس کا دل اچھل کر حلق کو آ گیا ہو۔ زہرا کبیر خان زادہ، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کیوں جان لینے پر تلی ہیں؟ اپنی نیچے اتریں ابھی کے ابھی۔ کیس آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے چلایا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا زہرا کو اس اونچائی سے پل میں غائب کر دیتا۔ اس کے پاؤں سے رستا لہو دیکھ کیس کے دل پر جانے کیوں خنجر چلے تھے۔ کیوں آخر کیوں؟ کیا میرے ماں باپ نے کیوں مجھے صفائی کا موقع نہ دیا؟ ایک ہی خون دوڑتا ہے ہماری رگوں میں، ایک تو موقع دیا جاتا، مگر کیوں؟ اور تم نے کیوں اپنایا مجھ جیسی بد کردار بد چلن کو اپنا لیا؟ کیوں سب کی تھو تھو سنی؟ بولو آخر کیوں میرے حصے کی کالک اپنے منہ پر ملنا چاہتے ہو؟ کیوں؟ وہ بلک بلک کر دھاڑے مارتی رو رہی تھی۔ اس کا صبر انتہا کو پہنچ چکا تھا، جس میں سوئیاں چبھ رہی تھیں۔ آنکھوں میں باغی پن تھا جو کیس سے چھپا نہ تھا، تیر کی تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ جب زہرا کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری تھی، اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں وا کیے تھے اور خود کو پیچھے کی طرف گرا لیا تھا۔ ریڈرز کیسی لگی ایپیسوڈ جلدی سے بتائیں مجھے، بہت ایموشنل ایپیسوڈ ہو گئی آج کی۔ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں۔